الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما ليتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء اعظام، بزرگوں، دوستوں، صدر محترم نے جس محبت سے مجھے دعوت دی، میں انکار نہیں کر سکا، اگرچہ معذرت کی گنجائش تھی. ابھی کچھ دنوں قبل فالج کا اثر ہوا، ہاتھ اور پیر بھی متاثر ہوئے، زبان بھی متاثر ہوئی، تو پوری قدرت کے ساتھ بات نہیں ہو پا رہی. ہونٹ کا اس میں دخل رہتا ہے، تو یہ پورا ہونٹ سن ہے، یہ ہاتھ بھی سن ہے، پاؤں بھی سن ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سب کچھ چھپا رکھا ہے. وہ اگر عیوب کو ظاہر کر دے تو مکھی بھی ہمارے چہرے پہ نہ بیٹھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے عیوب کو چھپاتے ہیں. میں جب بتاتا ہوں اس نیت سے کہ آپ حضرات دعا کر دیں گے کہ اللہ سارے بیماروں کو اور مجھے بھی صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اس علاقے کے جو روئے رواں اور آپ ان کے مخلص رفقا میں ہیں، آپ میں سے ہیں، حضرت اقدس صدر محترم نمونہ اسلاف مولانا اسلم صاحب، جن کو میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ میرے بھی سرپرست ہیں. میں اکثر یہی کہتا ہوں، اور جب انہوں نے دعوت دی، میں نے کہا میرے سرپرست مجھے بلائیں اور میں خادمانہ اعتبار سے حاضر نہ ہوں، یہ تو ناانصافی ہے. ان کا پورے علاقے پہ، ان کی پورے علاقے میں نظر ہے، پورے علاقے میں دورہ ہوتا ہے اور پورے علاقے میں پروگرام کراتے رہتے ہیں. کوئی اس علاقے رامپور میں گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں اہل حق ہو یا اہل حق نہ ہو، کسی نہ کسی بہانے سے مولانا کا فیض وہاں جاری رہتا ہے. کبھی پنچایت کے ذریعے، کبھی جلسوں کے ذریعے. جب فون کریں کہ آج میں فلاں گاؤں میں ہوں، آج فلاں کی پنچایت کر رہا ہوں، آج فلاں جلسے میں ہوں، آج فلاں میت میں ہوں. بہرحال ایک عالم کو جیسا ہونا چاہیے، خدمت خلق جس جذبے سے سرشار ہونا چاہیے، حضرت مولانا اسلم صاحب مدثر العالی ان تمام اوصاف حسنہ، اخلاق حسنہ کے ماشاءاللہ ان تمام اوصاف حسنہ سے متصف نظر آتے ہیں. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ جذبہ، یہ کمال خلق کہاں سے ملا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے، آپ کی تعلیمات سے حاصل کیا ہے. اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائیں تو آج دنیا کی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی. آج جو پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ہماری ذلت و رسوائی اور ہماری پسپائی کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے خاتم الانبیاء، فخر رسول، مولا کل، ہادی سبل، اللہ کے دلبر، کونین کے سرور، ساقی کوثر، شافع محشر، برتر، بالا قدر، انبیاء کے افسر، نازنین ہیں، محجبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو اٹھے تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائیں، جو بولے تو عنادل چہکنے لگے، جو مسکرائے تو جنت ابلنے لگے، جو غصے میں آئے تو جہنم کانپنے لگے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد
محمد وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ ہم آپ کی تعلیمات سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ جس دین کو پھیلانے کے لیے آپ نے اپنے پیٹ سے پتھر باندھے ہیں، آپ کے گھروں میں چولہے تک نہیں جلے ہیں، اور جس دین کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول بھوک سے ہم بےتاب ہو رہے ہیں، اور بےتاب ہو کر ہم نے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لیے ہیں، میرے آقا کالی کملی والے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بھوک سے بےتاب ہو کر تم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے تو تمہارا نبی، تمہارا دائی، میں نے بھی اپنے پیٹ سے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور دکھایا، دیکھو 2 پتھر میرے پیٹ سے بھی بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک صحابی کے گھر سب کو لے گئے، ان سے پوچھا کچھ ہے کہ ہاں ایک بکری کا بچہ ہے، آپ نے کہا اسے ذبح کرو، میں آ رہا ہوں اور کچھ روٹیاں بناؤ۔ چنانچہ جب غزوہ خندق پہ ہم جاتے ہیں اوپر ایک مکان سا نظر آتا ہے، وہ وہی مکان ہے ان کے ہاں، آپ تشریف لے گئے اور سارے صحابہ کو مدعو کر لیا۔ اب وہ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ کھانا تو صرف 5-6 آدمیوں کا ہے، سب کے لیے یہ کیسے کافی ہوگا، اس میں کیسے برکت ہوگی؟ اہلیہ نے کہا مہمان کون ہیں ہمارے؟ مہمان وہ ہیں جو آمنہ کے دلارے ہیں، سارے جہاں کے سردار ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، جو بے کس اور مفلسوں کے غمخوار اور مددگار و مسیح ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ جب وہ تشریف لا رہے ہیں اور سب کو لا رہے ہیں تو پھر آپ اس کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہی برکت ڈالنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان جانثاروں کو، جیاروں کو ساتھ لے کر تشریف لے جاتے ہیں اور پھر کھانا شروع ہوتا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کھانا ختم ہو جائے گا، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں سب نے کھانا کھا لیا، اور ہانڈی جو کہ تو رہی، جتنا اس میں شوربہ تھا، جو گوشت تھا وہ پورا تھا، جو روٹیاں تھی وہ پوری تھی۔ اور پھر دوسرا واقعہ یہ بھی ہے کہ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ وہ کہاں ہے بچہ۔ وہ ایک دوسرے پہلو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین متین کو پھیلانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی قربانیاں آپ نے دی ہیں۔ آج اگر ہم میرے محترم دوستوں اور بزرگوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لیں، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیں، تو آج پوری دنیا میں ہماری حکمرانی ہوگی، ہم ہی سربراہ ہوں گے، ہم ہی معزز ہوں گے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعلیٰ درجے کے اخلاق دیے ہیں۔ ابھی ساجد صاحب دل و غیر فرمایا تھے، جو جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، جو قتل و غارت کری میں ملوث تھے، جہالت کے اندر ڈوب گدھیریوں میں اندھیریوں میں گھرے ہوئے تھے، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل جدوجہد اور قربانیوں سے وہ جو بکری چرانے والے تھے وہ ہادی اور رہنما بنے۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، رضی اللہ عنہم ورضوان کے مصداق بنے۔ اللہ نے گواہی دی قرآن پاک کے اندر، یہ شراب پینے والے، یہ جوا کھیلنے والے، یہ قتل و غارت کرنے والے آخر کس کے اخلاق سے متاثر ہوئے ہیں، کس کی صحبت انہوں نے اختیار کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر کے، اور انہوں نے اپنے اندر انقلاب برپا کیا، اپنے اخلاق میں تبدیلی پیدا کی، اور جب تبدیلی پیدا کر لی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کے متعلق اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ خود جب ہرقل بادشاہ کا قاصد آتا ہے مدینے کے اندر اور کہتا ہے وہ کہاں ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ صحابہ کرام نے جو وفود گشت کرتے ہوئے ہوتے تھے وہ وفود لے کر آئے، انہوں نے دیکھا چھپر کے اندر بڑی سادگی کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کا سکہ چل رہا ہے، بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں۔ ہرقل بادشاہ وہ دیکھ رہا ہے آخر ان کی اتنی شہرت کیوں ہے،
انہیں لوگ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ منظر دیکھ رہا ہے، اور پھر جو کچھ اس نے دیکھا تھا جب واپس گیا، واپس جانے کے بعد ہرقل بادشاہ کے دربار میں اس نے جو منظر کھینچا ہے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے وزراء کے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے دسترخوانوں پہ میں نے کھانا کھایا ہے، لیکن جو محبت کے متوالے اور جو عشق و محبت کا مظاہرہ کرنے والے میں نے سرزمین مدینہ میں دیکھے، وہ کہیں اس زمین پر آج تک نہیں دیکھے۔ اور پھر منظر کھینچتا ہے، وہ جب وضو کرتے ہیں تو غسالہ وضو کو، وضو جس سے آپ کر رہے تھے اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے چہروں پہ لیتے ہیں اور اس کو مل لیتے ہیں، اس کو مل لیتے ہیں، اور آگے وہ کہتے ہیں اسی پر بس نہیں، وہ اگر تھوکتے ہیں اور ان کا لعاب دہن ان کے منہ سے نکلتا ہے تو اس لعاب دہن کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھوں پہ مل لیتے ہیں۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے آج تک نہیں دیکھا اس نے اپنا چہرہ دھویا ہو اور اس کے چہرے دھلے ہوئے پانی کو کسی نے اپنے ہاتھ پر لے کر ملا ہو، میں نے نہیں دیکھا آج تک یہ منظر۔ اور کسی نے اگر تھوکا ہو، یعنی لعاب دہن، آپ کی نسبت سے ہم کہیں گے لعاب دہن، لعاب دہن، جب آپ تھوک مبارک لعاب دہن ہاتھوں سے منہ سے نکلا، ہاتھوں میں لیا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، آج تک میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ اس کے تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ملا ہو۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ جو ہرقل کا قاصد ایک منظر کھینچ رہا تھا، سارے دربار حیران تھے، سناٹا چھا گیا سب کے اوپر کہ ہاں ایسے عشق و محبت کا مظاہرہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا، یہ یوں ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ ان کے سامنے پیش فرمائے تھے، وہ دیکھ رہے تھے ہمارے نبی کے اخلاق کیسے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے، ایک یہودی آتا ہے حضور کی خدمت میں اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول، آج میں آپ کا مہمان رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کو رحمت فرماتے ہیں کہ ہاں ہم تو اپنے مہمان کا اکرام کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے یا نہیں، وہ رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہے یا نہیں، ہم تو دیکھتے ہیں یہ ہمارا مہمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہمان بنایا اور اس کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا، پھر آپ علیہ السلام نے بستر مرحمت فرمایا، بستر عطا فرمایا، بستر مبارک عطا فرمایا، اس نے آرام کیا، بستر پر آرام کی نیند سو گیا۔ رات میں پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے اس نے بستر خراب کیا، اب وہ گھبرایا اور گھبرانے کی حالت میں اس نے اور کوئی فیصلہ نہیں کیا، بس یہی اس سمجھ میں آیا، اس نے یہی فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے راہ فرار اختیار کرتا ہوں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، جب ہی مجھ کو امان ملے گی، ورنہ پتہ نہیں حضور کے چاہنے والے، حضور سے عشق کرنے والے، حضور سے محبت کرنے والے مجھے کس انجام تک پہنچائیں گے، میرے کیا بنائیں گے، کچھ پتہ نہیں۔ چنانچہ وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، راستے میں جا کر یاد آتا ہے کہ میں اپنی تلوار وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ پھر ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے تلوار لانی چاہیے۔ ادھر آپ علیہ السلام نے دیکھا بستر خالی ہے، خالی پڑا ہوا ہے، مہمان کہاں چلا گیا، اور دیکھا بستر پر غلاظت پڑی ہوئی ہے، بستر پر گندگی پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام جمع ہوئے اور کہا اللہ کے رسول ہمیں اجازت مرحمت فرما دیں، ہم اس گندے بستر کو صاف کر دیں گے، ہم اس گندگی کو پاک کر دیں گے، لیکن قربان جائیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ اخلاق کے کردار بنا کر بھیجے گئے تھے، اعلیٰ اخلاق پر آپ فائز تھے، اخلاق حسنہ پر فائز تھے۔ اللہ نے اعلان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ کردار پر فائز ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مہمان میرا ہے، میزبان اس کا میں ہوں، اس لیے میرا حق ہے اس نابات
بستر کو میں خود دیکھوں گا، ادھر خرامہ خرامہ وہ آ رہا ہے اور دل میں اس کے غبار گھسا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے قتل کر دے، میری گردن اڑا دے۔ میں خاتم الانبیاء، وہ جو سب پہ محبوب ہیں، سب پہ دلارے ہیں، سب پہ پیارے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو ان سے محبت کرنے والا، ان کا عاشق مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دے اور میری گردن کو میرے تن سے جدا کر دے۔ یہ آ رہا ہے، یہ پہنچا تو اس نے وہ منظر دیکھا کہ میرا بستر ناپاک تھا، میرے بستر کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک کر رہے ہیں۔ یہ منظر جب اس نے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میں سنتا تھا کہ یہ اعلیٰ اخلاق والے ہیں، لیکن آج اپنی آنکھوں کے سامنے میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ یہ واقعی جس قرآن کی دعوت دیتے ہیں وہ قرآن سچا ہے، اور جو یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں، ان کا فرمان سچا ہے۔ کیوں نہ ایسے نبی کے ہاتھ پر میں ایمان لے آؤں۔ چنانچہ وہ مشرف اسلام ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ مشرف اسلام ہوئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بستر کو دھویا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ نے حضرت حلیمہ کے گھر میں پرورش پائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شیمہ یہ دودھ پیا کرتے تھے، رضائی بہن بھائی تھے۔ جب آپ وہاں سے مکہ تشریف لے آئے اور پھر مکے میں پھر نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، تو مکے کے کچھ لوگ، طائف کے کچھ لوگ حضرت شیمہ سے یہ کہتے ہیں اے شیمہ، تجھے معلوم بھی ہے، تجھے کچھ خبر بھی ہے، وہ جو تیرے ساتھ دودھ پیا کرتے تھے، تیرے دودھ شریک بھائی ہیں، تیرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ تو نبی بن گئے ہیں اور مدینہ چلے گئے ہیں، اور مدینہ کے اندر بہت سے لوگ ان سے محبت کرنے والے ان کے چاروں طرف رہتے ہیں، ارد گرد رہتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے بہت سے وفود آتے ہیں اور ان کی خدمت میں شرف نیاز حاصل کرتے ہیں اور مشرف اسلام ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے سردار آتے ہیں ان کی خدمت میں۔ تو حضرت شیمہ سے وہ کہنے لگے آپ کو خبر ہے آپ کے بھائی اس اعلیٰ درجے میں فائز ہیں؟ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلیوں سے مخاطب ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کی زیارت کرنی ہے اور مدینے کا سفر کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت شیمہ اور ان کی سہیلیاں تیار ہو گئی اور مدینے کا سفر انہوں نے اختیار کیا۔ حضرت شیمہ اور ان کی سہیلیاں مدینہ منورہ کا سفر کر رہی ہیں، اونٹوں پر سوار ہیں، مدینہ منورہ پہنچتی ہیں۔ ادھر مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی نگرانی کے لیے کچھ صحابہ کو متعین فرمایا تھا جو حدود مدینہ میں مدینہ کی نگرانی کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب دیکھا کچھ اجنبی عورتیں آ رہی ہیں اور ان کا لباس بھی مدینہ کی عورتوں کے لباس سے ملتا نہیں ہے بلکہ ان کا لباس بھی جدا ہے، تو صحابہ نے فرمایا تم کون ہو؟ تو ان کے دل میں کچھ خوف طاری ہوا، لیکن حضرت شیمہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا تھا، آپ کی رضائی بہن تھی، وہ ذرا بے باک تھی۔ حضرت شیمہ نے فرمایا چھوڑو ہمیں جانے دو، آپ اپنے نبی سے جا کر کہو شیمہ آئی ہے، آپ کی بہن آئی ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کچھ وہیں نگرانی پر رہے اور کچھ آپ کی خدمت میں تشریف لے گئے اور پورا واقعہ سنایا۔ اے اللہ کے رسول کچھ اجنبی عورتیں آئی ہیں، ان کا لباس بھی مدینے کی عورتوں کے لباس سے نہیں ملتا، اور ان میں ایک شیمہ نام کی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں، میں نے دودھ پیا ہے اور میں نے آپ کے ساتھ بکریاں چرائی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیما میری بہن ہے، میری رضائی بہن ہے، میں نے ان کے ساتھ دودھ پیا ہے، بکریاں چرائی ہیں، وہ صحیح کہہ رہی ہے، سچ کہہ رہی ہے، جائیے ان کو اعزاز اکرام کے ساتھ لے کر آئیے۔ چنانچہ حضرت شیما کو اور ان کی سہیلیوں کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ وہ صحابہ اکرام لے کر آ رہے ہیں۔ ادھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق حسنہ پر فائز ہے، وہ آپ وہاں فرما رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جو میری مسجد ہے، اس کا جو صحن ہے اس کو صاف کر دو، اور اندر سے صاف ستھری چادر منگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کے اکرام میں ان چادروں کو بچھا دو۔ چنانچہ چادروں کو بچھا دیا گیا۔ ادھر حضرت شیما آ رہی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ جیسا منظر مکے والوں نے کھینچا تھا کہ وہاں ان سے محبت کرنے والے، ان سے عشق کرنے والے، ان کے چاہنے والے، ان کے جانثار، ان کے مت والے ان کے ارد گرد رہتے ہیں، اور پوری دنیا سے وفود آتے رہتے ہیں اور مشرف اسلام ہوتے رہتے ہیں، کلمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ منظر تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ میرا بھائی کتنے بڑے رتبے میں فائز ہے، کتنی عزت کی ہے، کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے، کتنے اعلیٰ و عرفان ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، میرے محترم دوست و بزرگ، حضرت شیما جیسے سے قریب آ رہی ہیں، ان کے دل میں ہیبت طاری ہوتی ہے، اور وہ جو بھائی کی محبت تھی، وہ بھائی کی محبت اس پہ روب طاری ہو گیا۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف لائیں۔ ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی تک اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا تھا، ابھی تک آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے جیسے قریب پہنچی، آپ نے ان کا اعزاز فرمایا، اکرام فرمایا، اور کیوں نہیں مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ آپ نے ہمیں دعوت دی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آج یہ آپ کی بہنیں، آج ہماری بہنیں، آج ہمارے رشتہ دار جب ہمارے گھروں پر آتے ہیں تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہماری پیشانی پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں۔ ہم اپنی بہنوں کا صحیح کام نہیں کرتے، بلکہ اپنی بہنوں کے ساتھ وہ ظلم کرتے ہیں جو ان کا وراثت میں حق ہے، ان کو اس وراثت سے ہم محروم رکھتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اپنی بیویوں پر یہ ظلم ہم چاہتے ہیں۔ مہر جو ہم نے متعین کرا تھا، اور جو مہر ان کا حق ہے، جو ان کا شرعی حق ہے، جو دینا چاہیے، جو معاف نہیں ہوتا، اس مہر کو ادا کرنے میں ہم کوتاہی برتتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کا اکرام فرماتے ہیں اور اپنے بدن مبارک سے چادر اتارتے ہیں اور فرماتے ہیں اے شیما میری بہن تم اس پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت شیما حیران تھی، یہ عجیب منظر تھا کہ میرا بھائی جو اتنے برسوں کے بعد مجھے ملے ہیں اور نبی ہونے کے بعد ملے ہیں، وہ میرا کتنا اکرام کر رہے ہیں، مجھے کتنی عزت دے رہے ہیں۔ حضرت شیما سے کہا گھبراؤ مت، تم میری بہن ہو، میں نے حلیمہ کے ساتھ دودھ پیا ہے، تم دودھ شریک بہن ہو، ہم نے بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ ان کو اس چادر پر بٹھایا۔ حضرت حلیمہ بیٹھ گئی، حضرت شیما بیٹھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے اے شیما وہ واقعہ یاد ہے جب بکری چرا رہے تھے تو تمہیں تھوڑا سا غصہ آیا تھا، اس غصے کی حالت میں تم نے میرے یہاں کندھے کو اوپر کاٹ لیا تھا، اور دیکھو آج تک وہ نشان موجود ہیں۔ جب یہ نشان میں دیکھتا ہوں تو مجھے تمہاری یاد تڑپاتی ہے، اور میں آج اپنی اس خوشی کو ظاہر نہیں کر سکتا تمہارے آنے سے۔ یہاں میں کتنا خوش ہوں، کتنی مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، میں اس خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اے شیما تم نے بڑا احسان کیا، آ گئی ہو تم، میں تو تمہیں بہت زیادہ یاد کرتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا تم کہاں ہو اور کہاں رہتی ہو، چونکہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اے شیما تم نے بڑا احسان کیا جو تشریف لائی ہو، میں نے بہت مرتبہ تمہیں یاد کیا ہے، اور جب بھی یہ نشان دیکھتا ہوں مجھے تمہاری یاد تڑپاتی رہتی تھی۔ اے شیما تم میری بہن ہو۔ بہرحال صحابہ کرام نے وہ منظر دیکھا، پھر آپ علیہ السلام سے انہوں نے جتنا بھی رہی اجازت چاہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے شیما اگر تم
مدینے میں رہنا چاہتی ہو، میں تمہارے لیے گھر کا انتظام کرتا ہوں، تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تمہارا بھائی تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، سارا انتظام ساری کفالت محمد رسول اللہ تمہارے بھائی کے ذمے ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے پھر فرمایا اگر تم یہاں نہیں رہنا چاہتی اور واپس جانا چاہتی ہو تو فرماؤ میں سواری کا انتظام کرتا ہوں۔ اگرچہ ان کے پاس اونٹ تھے لیکن آپ علیہ السلام نے ایک اونٹ کا انتظام فرمایا اور کہا بہترین اونٹ میری بہن کے لیے لائیے۔ چنانچہ ایک بہترین اونٹ کا انتظام کیا گیا اور بہترین اونٹ لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے شیما اس اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ اب اونٹ اونچا ہوتا ہے، آپ علیہ السلام جھک جاتے ہیں اور جھکتے فرماتے ہیں اے شیما میری کمر پر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیما ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، لیکن کتنا بلند مرتبہ بلند مقام پایا ہے آپ نے۔ اے اللہ کے رسول میں یہ نہیں کر سکتی، لیکن قربان جائیں آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ فرمان شیما بہن بھائی کی ایک محبت ہوتی ہے، اس لیے میرا حق ہے تم میرے کمر پر پیر رکھو اور اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت شیما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار فرمایا۔ حضرت شیما اونٹ پر بیٹھ جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکیل پکڑتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں میری بہن برسوں بعد مدینے میں آئی ہے، میری مہمان بنی ہے، جس کو جو تحفہ دینا ہو وہ تحفہ دے۔ چنانچہ تحفے لائے گئے اور جتنے وہاں اونٹ تھے جو اونٹ آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ان تحفوں سے ہدایوں سے بھر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم دو قدم نہیں چلے بلکہ مسجد نبوی سے قباء تک تشریف لے جاتے ہیں اور پیدل چلتے ہیں، نکیل پکڑے ہوئے ہیں اور اپنی بہن کو آخرت کی فکر دلا رہے ہیں، اچھے اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ بہن مشرف اسلام ہوئی، ہاتھ پر کلمہ پڑھا اس نے اور اس نے توبہ کی اور پھر اس نے یہ عہد کیا اے اللہ کے رسول میری یہ نیت ہے کہ باقی جو زندگی ہے اسی دین کی تبلیغ میں گزاروں گی اور اچھے اخلاق سے سب کو آراستہ و پیراستہ کروں گی۔ آپ کے حسن خلق کی میں دعوت دوں گی، میں اسی لیے سے جا رہی ہوں۔ چنانچہ قباء کے بعد آپ علیہ السلام جدا کر کے الوداع کر کے اپنی بہن کو دور تک دیکھتے رہے۔ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے وہ بہن اور بھائی کی اس محبت کا نظارہ کر رہے تھے، اس عجیب دلربا منظر کو دیکھ رہے تھے کہ ہم نے بھائی اور بہن کو دیکھا ہے لیکن ایسا اکرام کرنے والا، ایسے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہم نے نہیں دیکھا، اتنا اکرام کیا ہو۔ ایک دو قدم نہیں، 3 میل ہے، 3 میل 5-6 کلومیٹر خاتم الانبیاء جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، یہ چاند ستارے، یہ آبشارے، یہ فوارے، یہ دریا اور نالے سب آپ کے صدقے میں بنائے اور سنتے رہتے ہیں اگر میں نہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج وہ اپنی بہن کا اتنا پرتپاک استقبال کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر آپ تشریف لائے واپس، حضرت شیما مکے میں پہنچتی ہیں اور پہنچتے ہی اپنی تمام سہیلیوں کو جمع کرتی ہیں اور جس جذبے کو لے کر آئی تھی، جس اخلاق حسنہ کے جذبے کو لے کر آئی تھی، توحید جو دعوت دل میں چھپا رکھی تھی اور رسالت کی دعوت جو دل میں چھپا رکھی تھی، اب توحید کا ڈنکا بجاتی ہیں۔ اب وہ کہتی ہیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور برسوں سے وہ آباء و اجداد کا بت، وہ برے اخلاق جو تمہارے دل میں گھر کیے ہوئے ہیں، ان برے اخلاق کو چھوڑ دو، ان گندی عادتوں کو چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، زنا کرنا چھوڑ دو۔ جس دین کی دعوت میرے بھائی نے دی ہے اس کو اپنانے میں سراسر سکون ہے، عافیت ہے، دلوں کو سکون ملے گا۔ اگر
دنیا اور جہاں کی کامیابی چاہتی ہو اور آخرت کی فلاح و کامیابی چاہتی ہو، میرے بھائی کے دین کو اختیار کرو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو۔ چنانچہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے کر آئی تھی، ان کی اس دعوت پر تقریباً 70 عورتوں نے کلمہ شہادت قبول کیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے طائف قبیلے میں تشریف لے جاتی ہیں اور وہاں عورتوں کو جمع کرتی ہیں، ایک درد لے کر آئی ہوئی کہ مجھے سب کو اسلام کی دعوت دینی ہے، آخرت کے بارے میں بتانا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنی اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وہاں مہمان خانہ بنا رکھا ہے اور وہاں ہمیں نعمتیں ملنے والی ہیں، ایسی نعمتیں، ایسی نعمتیں، ایسی نعمتیں ما لا عین رأت، ہماری آنکھوں نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، ہمارے کانوں نے سنا نہیں ان نعمتوں کے بارے میں۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمانے والے ہیں، اگر ہم ان اخلاق کو اپنا لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیں گے، میرے محترم، ولا خطر علی قلب بشر، اور ہمارے دلوں پر گمان تک نہیں گزرا، ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں نزلا من غفور رحیم، آج تم ہمارے مہمان ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جو میرے مرشد اول ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے جنتیوں میں کہ تم نے حضور کے اخلاق کو اپنایا تھا، حضور کے دین کی محنت دی تھی۔ ارے مولی اسلام آ جاؤ، تم نے رامپور کے گلی گلی چپے چپے میں دین اسلام کا پرچم لہرایا اور علماء نے تمہارے ساتھ لہرایا، ساتھ دیا، آؤ آج دسترخوان پر سب جمع ہوں گے جنتی، آج تم میرے سب مہمان ہو، چنانچہ سب جمع ہوں گے۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمانے والے ہوں گے، ان تمام نعمتوں کا ایک روٹ اللہ تعالیٰ بنوائیں گے، ایک روٹ تیار کرائیں گے، ساری نعمتیں جو آخر تک ہم کھائیں گے اس کا روٹ ہوگا تیار، اور مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے۔ اور پھر آگے حوروں کا تذکرہ کروں تو پھر آپ کہیں گے ذرا حوروں کا تذکرہ تو آپ دیر تک کرتے رہیے، لیکن اس کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال وہ نعمتیں ملیں گی ہمیں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں۔ تو حضرت شیوا نے دعوت دی، ایک انقلاب برپا ہو گیا اور اندر سے صدائے توحید ہونے لگی اور آواز آئی، اے شیوا یہ بتاؤ تمہارا بھائی کیسا ہے؟ تو حضرت شیوا نے مدینہ منورہ کا سارا منظر بیان کیا کہ میرے بھائی نے ایسے اکرام کیا، ایسی عزت دی اور مجھے تحفے ہدایت دیے، ایسا بھائی تو میں نے دیکھا نہیں۔ اور میں نے جو سنا ہے ان کے متعلق کہ جب صحابہ ان کے گرد بیٹھتے ہیں تو جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں وہ سب اپنی نگاہوں کو نیچے گرا لیتے ہیں، اور جب آپ دوسری طرف چہرے انور پھیرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں۔ میں نے یہ منظر دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ کہا وہ کیسے ہیں کہ میں ان کے تمام اوصاف کو بیان نہیں کر سکتی، لیکن ہاں یہ میں نے منظر دیکھا ہے۔ کہا وہ کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ کہا وہ تو حسن و جمال کے پیکر ہیں، وہ حسن و جمال کے پیکر ہیں۔ اور فرمایا ایسا حسین و جمیل اس روئے زمین پر میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے، ایسے حسن و جمال والے۔ تو جہاں آپ کمال خلق والے، کمال حسن والے بھی ہیں، میں تو بس یہ کہوں گا کمالات محمدی کو بیاں کرتا مگر نہ اس قابل زباں میری، نہ اس قابل بیاں میرا۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ کے تعلق سے جو کچھ آیا، تو ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کا چاند نکل رہا ہے اور آپ کے بدن مبارک پر سرخ دھاری دار چادر ہے، اس کو زیب تن فرمائے ہوئے وہ صحابی منظر کھینچ رہے ہیں۔ میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتا، بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا اور زبان سے نکلا چاند کو تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے،
چاند پہ ہے چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے. اور حضرت احسان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَسَمْ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَعَسَمْ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری نگاہوں سے آج تک کوئی گزرا ہی نہیں. کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں. آپ تمام عیوب سے ایسے پاک و منظم پیدا کیے گئے جیسا کہ مشیت ازلی میں ہم جل مجدوں نے آپ کے متعلق لکھا تھا. میں ایسے کمالات والے اپنے محمد کو جہالت سے نکالنے کے لیے دین حنیف کی دعوت دینے کے لیے آخر میں بھیجوں گا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ نبی مکرم وہ حسن و جمال کے پیکر ہمیں نبی ملے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی جب رات اندھیری رات ہوتی تو اس اندھیری رات میں آپ کے چہرے انور سے جو نور ظاہر ہوتا، اس اندھیری رات میں سوئی میں تاگا ڈال لیا کرتی تھی. اور پھر فرماتی ہیں کہ لوگ حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا. اگر وہ میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی تو پھر وہ اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی. بہرحال بیچ میں بات آ گئی، ہمارے نبی تو حسن و جمال میں بھی سب سے اعلیٰ و افضل ہیں. تو میرے حضرت شیما نے ان کو دعوت دی. ان کی اس دعوت پر 300 عورتوں نے لبیک کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیما کے آنے کی اور وہاں پہنچنے کی جب اطلاع ملی اور دعوت کی کہ ان کی دعوت پر مکے کی سرزمین پر 70 عورتیں مشرف پہ اسلام ہوئیں اور اسلام میں داخل ہوئیں، اور طائف کے میں وہاں پر 300 عورتوں نے اسلام قبول کیا ہے. آپ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ جہنم سے، جو آپ کا مقصد عظمیٰ کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بنے. بہت خوش ہوئے آپ کا مقصد بھی ہے. آپ نہیں چاہتے کہ میری امت کو ذرا سی تکلیف ہو آئے کہ جب آپ کا کرتا پھٹ جائے تو پھر آپ نے فرمایا کرتے کو اتار کر پھر اس کو سوئی سے سیو اور پھر پہنو. کیوں؟ آپ نے فرمایا اگر کرتا تمہارے بدن پہ ہے اور اس حالت میں تم نے اپنے کرتے کو سیا، ایسے نہ ہو کہ سوئی تمہارے بدن میں چبھ جائے. سوئی چبھنے کی تکلیف کو میں گوارا نہیں کر سکتا، تو جہنم کی تکلیفوں کو میں کیسے گوارا کروں گا؟ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اخلاق سکھا. یہودی کہتے تھے ارے ان کے نبی تو عجیب، انہیں ناخن کاٹنے کا طریقہ بتایا، تیل ڈالنے کا طریقہ بتایا، بیت الخلا جانے کا طریقہ بتایا، کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا، کھانا پہننے کا، کھانا کھانے کا، کھانا کیسے کھایا جائے اور کیسے بیٹھا جائے، بیت الخلا ایک بات ان کو سکھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہالت کی گٹا ٹوپ اندھیرے میں گھرے ہوئے تھے ان کو جہالت سے نکالا اور نور اسلام سے مشرف کیا. اور آج بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو ہم اپنا لیں گے تو 200 بزرگوں جو ایک لہر چلی ہوئی ہے، ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی ہیں، یہ ظلم و ستم کی آندھیاں یہ مکڑے کی جالے کی طرح سے صاف ہو جائیں گی. ہم حضور کے اخلاق کو اپنائیں، حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں. آج افسوس یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، اپنی نئی نسل کو اس طرف راغب نہیں کرتے. یہ بہت بڑا المیہ ہمارے لیے. اگر ہم دعوت دینے والے بنے، عمران خان جو پاکستان میں ہے اس کی زندگی جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، کچھ قرآن کا مطالعہ کیا، اور پڑھا لکھا آدمی جب مطالعہ کرتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے. کتنے ایسے ہیں، ایک کتاب ہے طوفان سے ساحل تک، مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے ایک جوڑے کو متعین کیا کہ قرآن میں عیب نکالو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب نکالو، ہم تم کو منہ والا انعام دیں گے. وہ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی کمی نظر نہیں آئی کہ جتنا ہم پڑھتے جاتے ہیں اسلام کی محبت سے ہمارے دل معمور ہوتے جاتے ہیں. چنانچہ وہ دور بیٹھے ہوئے تھے اور شوہر بیوی کو دیکھ رہا ہے، بیوی شوہر کو دیکھ رہی ہے، دونوں کے آنکھوں میں آنسو ہیں.
شوہر دیکھ رہا ہے کہ کیوں یہ رو رہے, بیوی دیکھ رہی یہ کیوں رو رہا ہے, اور پھر قریب ہوئے کہ کیوں, کس لیے روئے, تو اس نے کہا آج اس آیت کا مطالعہ کیا اور اس آیت کی تفسیر کو جب غور سے پڑھا تو پھر دل آنسو کی طرف مائل ہو گیا, اور دل نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم منہ بولے انعام کے لیے قرآن میں اللہ میں کمی نکالنے کے لیے محنت کر رہے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں, اور ہمیں سالوں سال ہو گئے اس میں لگے ہوئے, لیکن جب یہ آیت ہمارے سامنے آئی تو اصل مقصد زندگی آ گیا ہمارے سامنے. کون صورت؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہم سب کا حال یہی ہے, مال کی محبت نے ہمیں ڈبا دیا, رشتہ داروں کو چھڑا دیا, بد اخلاق بن گئے ہم, حضور کے اخلاق کو ہم نے چھوڑ دیا, پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے, بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے, والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آتے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہم نے جنازہ نکال دیا. یہ دونوں کہا یہی صورت کا مطالعہ میں کر رہا تھا, اور وہ گلے سے گلے ملے, کہا قبر میں تو جانا ہے, ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے, آؤ کیوں نہ کوئی پکی سچی توبہ کر لیں, اور آج سے ہم پکا عہد کرتے ہیں کہ حضور کی تعلیمات کو چھوڑیں گے نہیں. اور ہم کہتے ہیں ان یہودیوں سے, ان سرداروں سے, ان باقیوں سے کہ تم قرآن میں کمی نکالو گے, تم اللہ میں کمی نکالو گے, جسے بھی اس طرف لگاؤ گے وہ اللہ کا بن جائے گا, وہ محب و موحد بن جائے گا, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بن جائے گا, ان کا دیوانہ بن جائے گا, ان کا محبوب بن جائے گا. اور آج ہم تمہارے منہ بولے انعام کو ٹھکراتے ہیں, ہم مذہب اسلام کو اختیار کرتے ہیں. ہم نے قرآن کی ایک ایک آیت پر, ایک ایک لفظ پر غور کیا ہے, ہم نے حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے, ہم نے کوئی عیب نہیں دیکھا, بلکہ اچھے اخلاق کی آپ نے تعلیم دی ہے. اور مکے والوں کو جہالت کی گٹا ٹوپ اندھیرے سے کیسے نکالا, اور ان کو اعلیٰ اخلاق پر کیسے فائز فرمایا, کیسے عدل و انصاف والی حکومتیں انہوں نے کی ہیں. اور گاندھی نے پھر اعلان کیا کہ اگر تم امن و امان کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو عمر اور ابوبکر کے طرز پر حکومت قائم کرو, پورے معاشرے کے اندر, پورے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا. میرے محترم دوست اور بزرگوں, ضرورت اس بات کی ہے, مولانا حسن صاحب مدذلہ جو فکر فرما رہے ہیں, آپ کو مسجد در مسجد جوڑ رہے ہیں, اور جو ان کا غم ہے کہ مسجدیں بھری بھی ہونی چاہیے, اور حضور کی محبت میں آخر تک ہمیں جمع رہنا چاہیے. مولانا فرما رہے تھے ایک علی صاحب سے کہ آخر میں صلاۃ السلام پیش کر دینا. ہم چاہیں گے کہ صلاۃ السلام کے اوپر اس مجلس کا اختتام ہو, ہر پہلو پر مولانا کی گہری نظر ہے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, بس میں آخر میں یہی کہوں گا, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو و کامیاب ہوں تو ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں. آپ کی بعثت کا مقصد یہی تھا, آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم اخلاق, اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے میں تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں, اور آپ نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے. اور آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا, ایمان کے اعلیٰ درجے پر وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہوں گے, جن کے اخلاق اچھے ہوں گے وہی کامل مومن ہیں. اگر ہم کامل مومن بننا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو, آپ کے اخلاق کو, آپ کے اصول کو اپنی زندگی میں داخل کریں. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں, رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, جائے عیش و عشرت و مستی نہیں, رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیب غفلت, موت کا یہاں بھی لازم ہے کیا رہا رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا, میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, سانس ہے کہ رہ رہے ملک عدم, دفتن ایک روز جائے گا دم. اس سے پہلے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. ایک شعر خالد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آ گیا, جو فکر آخرت میں مضطرب دل رات رہتا ہے, خدا کی یاد سے وہ ایک کبھی غافل نہیں ہوتا. حضرت ہردوئی اکثر پڑھتے تھے, طریق عشق میں چلنا تجھ کو جو دشوار ہے, تو ہی ہمت ہار ہے. یہی انداز تھا اس کا, تو ہی ہمت ہار ہے, تو ہی ہمت ہار ہے.
ہر قدم پر رہو کھا رہا ہے جو تو ٹھوکرے، لنگ خود تجھی میں ورنہ راستہ ہموار ہے۔ تو ٹیڑھ پن تو ہمارے اندر ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لب پہ ہر دم ذکر بھی ہو، دل میں ہر دم فکر بھی۔ اس سے پہلے ایک شعر سنا دو، دوسرا بات ختم کر رہا ہوں۔ ظاہر و باطن کا چھوٹا بڑا گناہ، یہ اس آیت کی تشریح کرتے تھے حضرت ہردوئی کے طرز میں پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ حضرت پھر اس کا ترجمہ فرماتے ظاہری اور باطنی گناہ کو چھوڑو۔ پھر یہ شعر پڑھتے تھے، یہ حضرت کا لہجہ، جنہوں نے حضرت قرآن سنا ہوگا انہیں یاد آ رہی ہوگی حضرت کی۔ پھر فرمایا ظاہر و باطن کا جو بھی ہر چھوٹا بڑا گناہ، اس سے بچ تو اے راہ رو، ضبط ہے سر تیرا۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو، بد اخلاقی کو، بد خلقی کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ کیسے پہنچیں گے اللہ تک؟ حضرت حکیم نے فرمایا اخلاق رذیلہ جاتے رہیں، اخلاق حمیدہ آ جائیں، اور طاعت کی طرف رغبت ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ لب پہ ہر دم ذکر بھی ہو، دل میں ہر دم فکر بھی۔ لب پہ ہر دم ذکر بھی ہو، دل میں ہر دم فکر بھی، پھر تو ہے راستہ صاف، پھر تو ہے راستہ صاف تا دربار شاہ۔ اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو ذکر کی دولت کو اپناؤ، ذکر کرنے والے بنو، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنو، جو حضور کے سچے وارث ہیں، تہجد میں قرآن پڑھنے والے بنے، اور یہی حضور کی وراثت ہے۔ اللہ حضور کی سچی وراثت کو اپنانے کی اور وارث نبی بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آشنا ہونے کی اور ان پر عمل کرنے کی، عمل کرانے کی اللہ تعالیٰ، اور سیرت سنانے کی ضرورت ہے کہ گاؤں گاؤں میں سیریل وار سیرت کو سنایا جائے، موبائلوں پہ چلائی جائیں سیریل وار سیرت کو، اس پہلو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت کو اجاگر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین حنیف کی اشاعت کے لیے ہمیں قبول فرمائیں۔ حضرت ہردوئی پھر فرماتے تھے تو نہیں اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو تو آیا ہی ہے، تو تو آیا ہی ہے سوتوں کو جگانے کے لیے۔ تیرا مقصد زندگی دین کی اشاعت ہے، تو سو گیا ہے، غفلت میں زندگی گزار لیا ہے۔ اے غافلوں، غفلت سے باز آؤ اور دین کے دامن کو، قرآن و سنت کے دامن کو اختیار کرو، سنتوں کی اشاعت کرو۔ اگر ہم سے کوئی سنت چھوٹ جاتی تھی تو میرے شیخ 20 رکعت دیتے تھے کہ 20 رکعت پڑھو اور آ کے بتاؤ بھی۔ تو ایک دن ہم نے کہا حضرت کچھ تو وہاں پڑھ لیتے ہیں اور جو رہ جاتی ہے تو مکے میں آ کے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، تو 1 لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو حضرت مسکرانے لگے۔ پھر فرمایا حضرت نے آپ جائیے، آپ کو ایک یہ قافلہ مدینے لے کے جانا ہے۔ تو میں نے کہا بہت اچھا۔ میں وضو کرنے چلا گیا، وہاں سب لوگ جمع تھے، میں نے یہ سمجھا سب لوگوں نے تو مسافہ کر لیا ہے اور میں رہ گیا ہوں، تو میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، آپ کی کیا خصوصیت ہے؟ اسی نے مجھ سے مسافہ نہیں کیا، میں سمجھا سب کر چکے۔ اور پھر فرمایا میں نے کہا تھا نا میں نے یہاں پڑھنی 50 رکعت نفل نماز تمہیں، تو وہ مکے کی تو مکے میں 50 پڑھنی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ ہم نے بتایا یہاں 2 رکعت سے کام چلا رہے تھے تو وہاں 50 ملی پھر ہمیں۔ صرف یہ کہ کیا خصوصیت آپ کی، میں نے کسی سے مسافہ نہیں کیا، وہ رگڑتے تھے۔ آج کل وہ پیر نہیں نظر آتے، آج کل بس یہ مجلسوں کا حلقہ اور چاروں طرف کھینچا کھینچائی، ایک ہر چیز میں رسم آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رسم بد سے بھی خاص طور سے ہم سب کو مخلص بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں سے بھی تعلق ہو تو مخلصانہ تعلق ہو۔ آج کل ہم مخلصانہ تعلق قائم ہی نہیں کر رہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حضرت مولانا جو یہاں پر قربانی دی، آپ حضرات یہاں تشریف فرما رہے، ایسی مجلس پر مولانا اسد صاحب فرماتے تھے، رامپور کے جو رہنے والے تھے حضرت مولانا اسد صاحب،
رشک کرتا ہے، فلک ایسی زمین پر اثر جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔